الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سلسلہ نمبر 13 جس کا عنوان ہے عقیقے کا مقصد اور عقیقے کا مستحب اور سنت وقت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عقیقہ کہتے کسے ہیں. بچہ یا بچی، بچہ یا بچی کی پیدائش کی خوشی میں اس کی ولادت کے 7ویں دن شکرانے کے طور پر جانور ذبح کرنے کو شریعت میں عقیقہ کہتے ہیں. بچہ یا بچی کی پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن تک عقیقہ کرنا سنت اور مستحب ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے باعث اگر 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا، پریشانی آ گئی، تنگ دستی ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، تو اب وہ زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتا ہے. شریعت نے اس بات کی رخصت رکھی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اس شخص کو جو 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا یا 14ویں دن یا 21ویں دن تک بھی عقیقہ نہیں کر سکا، زندگی میں کبھی کرے گا یا کر رہا ہے، تو اسے اس فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا. وہ عقیقے کی اس فضیلت کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا، صرف فضیلت حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے ہونے کے بعد کر رہا ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ تو اس کے لیے شریعت نے ایک بہتر فارمولہ، ایک بہتر طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہمیں اپنی پیدائش کا دن یاد ہے کہ ہم کس دن پیدا ہوئے تھے. مان لیجیے ایک شخص ہے جو پیر کے دن پیدا ہوا، یعنی منڈے کے دن پیدا ہوا، تو اب اس کا جو ہے 7واں دن جو بن رہا ہے وہ اتوار کا دن بن رہا ہے. تو اب اگر یہ شخص اتوار کے دن عقیقہ کر لے گا تو اس کا یہ 7واں دن تسلیم کر لیا جائے گا. تو جب بھی ہم عقیقہ کریں، اگر ہم 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن پیدائش کے 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے بچے کا، اور بڑا ہو گیا بچہ یا ہم خود اپنا کر رہے ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم اپنا عقیقہ اپنے پیدائش کے دن سے ایک دن پہلے کر لیں. یعنی اگر ہماری پیدائش جمعہ کو ہوئی ہے تو پیر کو کر لیں، تو جمعرات کو کر لیں، اور اگر پیر کو ہوئی ہے تو اتوار کو کر لیں. یعنی جو بھی دن ہمارا ہے اس دن کے اعتبار سے 7واں دن ہم طے کر لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اب یہاں سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عقیقے کا مقصد کیا ہے. شریعت نے کیوں نافذ کیا عقیقہ، ہمیں کیوں کہا عقیقہ کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف جو عقیقے کے مقصد کو اور اس کی فضیلت کو واضح کرتی ہے، جس کے راوی حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اس کو اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے. جس شخص کے پاس وسعت ہو اس کو اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے، تاکہ اولاد تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن اور گروی ہوا کرتا ہے، یعنی رہن اور گروی کی بندش میں بندھا ہوا کرتا ہے۔ اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن بچے کا سر موڑا جائے اور نام بھی رکھا جائے۔ یہ بھی حدیث شریف کے اندر مذکور ہے۔ انہی حدیث کی روشنی میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی کا جب تک عقیقہ نہیں ہو جاتا، عقیقے میں ان کی طرف سے جانور ذبح نہیں ہو جاتے، وہ اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں اور ان بچوں کے بلاؤں اور آفتوں کی زد میں آنے کا خوف باقی رہتا ہے اور ان کی اچھی نشو نما پر، اچھی ترقی پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمارے پاس گنجائش ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں سنت اور مستحب وقت میں بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ یعنی بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، اگر 7ویں دن نہیں ہو سکا تو 14ویں دن، اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکے تو کم از کم 21ویں دن اگر حیثیت ہے تو ضرور کر دیں، تاکہ بچہ آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حوادثات سے محفوظ ہو جائے۔ محترم سامعین، عقیقہ اسلامی ویکسینیشن ہے، یعنی بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤ کا ایک اسلامی ٹیکہ ہے۔ جس طریقے سے دنیاوی ٹیکہ ہوتا ہے جو بچوں کو بیماریوں اور بڑے امراض سے حفاظت کے خاطر لگایا جاتا ہے، اسی طرح عقیقہ بھی ایک اسلامی ٹیکہ ہے جسے شریعت نے بلاؤں اور حوادثات سے بچوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے اس اسلامی ٹیکہ یعنی عقیقے کا اہتمام ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے، اور عقیقے کو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عقیقے کو مستحب اور سنت وقت میں ہی انجام دیں، تاکہ عقیقے کی جو فضیلت ہے، جو اس کے سنت ہونے کا جو ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پورا انعام ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ محترم سامعین، جب بچے کا عقیقہ یا بچی کا عقیقہ سنت اور مستحب وقت میں ہو تو اس دن کچھ اور بھی کام ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، جنہیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمارے لیے ان کا سمجھنا اور سمجھ کر کے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو میں نمبر وائز ان کو رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، عقیقے کے دن بچے کا یا بچی کا بال موڑ دیا جائے گا، یعنی بچہ ہو یا بچی، ان کا بال موڑا جائے گا۔ بال موڑنے کا فائدہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش میں میل کچیل، سر کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس دن بچے کا بال بھی موڑنا چاہیے۔ نمبر 2، بال موڑنے کے بعد بچہ یا بچی کے سر پر زعفران یا کوئی اچھی خوشبو، پاک صاف خوشبو ان کے سر پہ لگا دی جائے، یہ بھی مسنون ہے، مستحب ہے۔ زعفران کو پانی میں بھگو دیا جائے، جب وہ نرم ہو جائے تو ان کو ہلکا پیس لیا جائے اور بچے کے سر پہ لگا دیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ عمل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، بال کے وزن کے برابر اگر حیثیت ہے تو سونا صدقہ کریں، نہیں تو چاندی صدقہ کریں۔ اگر چاندی بھی میسر نہ ہو تو اس کی قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، اسی عقیقے کے دن کوئی مناسب اور اسلامی نام بھی بچے کا رکھا جائے۔ اگر باپ یا گھر کے ذمہ دار اچھا نام رکھ سکتے ہیں، خوبصورت اور اسلامی نام کا انتخاب کر سکتے ہیں تو خود کر کے بچے کا نام رکھیں، نہیں تو کسی معتبر عالم دین سے یا شریعت کے جانکار سے معلوم کر کے بچے کا نام رکھیں۔ بیکار معنی کا، کچھ بھی مطلب نکلنے والا معنی
कैसे भी अल्फाज से मिलते जुलते नाम रखना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। हमें इस्लामी नाम रखना है, ऐसा नाम रखना है जो वलियों का नाम हो, सहाबा का नाम हो, बुजुर्गान दीन का नाम हो, अंबिया कराम का नाम हो। ऐसे नाम हमको रखने हैं ताकि हमारी निस्बत भी आला हो जाए और नाम का मतलब भी बेहतर हो। नंबर 5, अगर लड़का है और वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और उसकी देखभाल के लिए घर के अफराद भी हैं, तो अकीके के दिन उस लड़के का खतना भी किया जाए, ये मसनून है। अगर बच्चा कमज़ोर है, सेहतमंद नहीं है और घर के अंदर अफराद भी नहीं है, माँ के अलावा माँ संभाल नहीं सकती है, तो खतना बाद में भी किया जा सकता है। खतने के लिए कोई ख़ास तारीख शरीयत ने मुतय्यन नहीं की है। अब यहाँ से हम ये जानेंगे कि बच्चे की तरफ से कितने बकरे हैं और बच्ची की तरफ से कितने बकरे हैं। तो मैं इससे पहले एक हदीस आपके सामने पेश करूं। उम्मे कुर्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के के वास्ते अकीके में 2 बकरियां हैं बराबर वाली, और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। ये नसई शरीफ की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ बता दिया कि बच्चे की तरफ से अकीके में 2 बकरियां या 2 बकरे और बच्ची की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबह करना सुन्नत और मुस्तहब है। बच्चे का अकीका 1 बकरा और 1 बकरी से भी हो सकता है, लेकिन 2 बकरा अगर किया जाए तो ये ज़्यादा अफजल है। बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के भी अकीका हो सकता है। बड़ा जानवर है, इंसान बकरे की हैसियत नहीं रखता है, 2 बकरा ख़रीद करके नहीं अकीका कर सकता है, इतनी इस्तिताअत नहीं है, तो बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के भी अकीका किया जा सकता है। बच्चे की तरफ से 2 हिस्सा ले ले और बच्ची है तो उसकी तरफ से 1 हिस्सा ले ले और अकीका कर दे, अकीका हो जाएगा। लेकिन अकीके में बकरे का ज़िबा करना, बकरी का ज़िबा करना ज़्यादा अफजल और बेहतर है। अगर इस्तिताअत और गुंजाइश है तो बकरा ही अकीके में ज़िबा करें। इसी तरीके से मोहतरम सामाईन, एक बात जहन में ये भी आ सकती है, हमारे जहन में आ सकती है कि अगर बच्चा घर पे मौजूद नहीं है, जिसे आजकल का एक माहौल है कि बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तो क्या करें। तो इस सूरत में मसला ये है कि अगर बच्चा हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है जहाँ पे वो पैदा हुआ है और 7वां दिन आ चुका है और बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में है, तो ऐसी सूरत में घर पर अकीका किया जा सकता है, कर देना चाहिए। इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि अकीके के वक्त बच्चे का सामने मौजूद होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कर लें उस दिन कि जब बच्चे का अकीका हो जाए तो बच्चा जहाँ हॉस्पिटल में है वहाँ उसके बाल को उतरवा दिया जाए, ताकि एक सुन्नत उस दिन पाली जाए। मोहतरम सामईन, आपके सामने हमने अकीके के मकसद, उसकी फजीलत और चंद मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह अगले मरहले के अंदर अकीके के कुछ और ज़रूरी मसाइल जो हमें मालूम होने चाहिए, जिन्हें शरीयत ने जिसका निज़ाम दिया है वो निज़ाम हमें मालूम होना चाहिए, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला हम सबको बेहद कबूल फरमाए, खुलूस लिल्लाहियत के जज्बात से हम सबको शर्सार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।